بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امتی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی ذمہ روزے باقی ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے. ایک روایت یہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اسی باب میں دیگر روایات ہیں. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ صرف ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا کہ حکم کیا ہے. اسی لیے فقہا وہ حدیث کے مجموعے کو دیکھتے ہیں پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک حدیث یہ ہے کہ ایک بندہ مر جائے اس کے ذمے روزے ہوں اس کا بیٹا اس کی طرف سے روزہ رکھے. ایک حدیث یہ ولی میں بیٹا باقی اس کے رشتہ دار. دوسری روایت ہے نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام شہر رمضان فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اور رمضان کے روزے اس کے ذمہ باقی ہوں تو اس کی طرف سے ہر روز کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی صدقۃ الفطر کی مقدار اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کان یسأل هل یصوم احد عن احد او یصلی احد عن احد، کیا کوئی بندہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی بندہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو فقال انہوں نے فرمایا لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ موطا میں یہ تیسری روایت موجود ہے. حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا جس کی مقدار صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر. جیسے گندم کے اعتبار سے اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو 150 کے حساب سے ہوگا، جو کے حساب سے 430 یا 450 روپے بنتے ہیں. اگر کھجور کے حساب سے دے تو 700-800 کے درمیان. اسی طرح کشمش کے حساب سے 1800 تا 2100 کے درمیان. اب جو احادیث ہے ان کے مجموعے کو دیکھنے کے بعد فقیہ فیصلہ کرتا ہے کہ حکم کیا ہے، اور وہ ایک اصول بنا دیتا ہے کہ اس اصول کے مطابق یہ مسئلہ اس طرح ہے. مثلا یہ جو روایات ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے روزے کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا، اور اس کے سامنے کوئی صرف پہلی حدیث لا کر رکھ دے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سے روزہ رکھو اور باقی حدیثوں کو چھپا دے، تو یہ خیانت ہے. تمام حدیث سامنے لانی چاہیے. ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث سامنے لا کر رکھی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے دیکھو جی امام ابو حنیفہ نے کیسی بات کر دی، حدیث میں تو یہ آیا ہے، اور 4 حدیثیں جان بوجھ کر چھپا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے خائن شمار ہوتا ہے اور دین کے معاملات کو چھپاتے ہوئے صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بغض میں کہ جی انہوں نے یہ مسئلہ یوں بیان کر دیا. فقہا نے اصول بیان کیا ہے کہ جو جن عبادات کا تعلق بدن سے ہے ان عبادات میں نیابت نہیں چلتی. بدن میں سے تعلق مثلا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ جسمانی عبادات ہیں، ان میں نیابت بالکل نہیں چلے گی. کوئی بندہ کسی سے کہے کہ جی آپ میری طرف سے نماز پڑھ لیں، میں ذرا تھکا ہوا ہوں آج آپ روزہ رکھ لیں میری طرف سے، ایسا نہیں ہے. اس میں کسی کو کسی کا نائب بننے کی اجازت نہیں ہے. دوسری عبادات وہ ہیں کہ جو خالصتاً مال سے تعلق رکھتی ہیں، مالی عبادات ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا،
قربانی کرنا، یہ ان کا تعلق مال سے ہے، تو اس میں کوئی شخص کسی کو نائب بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ ایک شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے بھی قربانی کر لوں، بیٹے کو بتا دے کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کروں گا، وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کی طرف زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس کو بتا دے کہ میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ اپنے مال کو کسی کے ذریعے دینا چاہتا ہے، ایک بندے نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور کسی کو کہا کہ یہ آپ میری طرف سے ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم نکالی اور کسی کو کہا جا کر یہ مستحق کو دے کر آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ خالص مالی عبادت ہے۔ اور وہ عبادات جن میں جسم بھی استعمال ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، ان میں نیابت صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب بندہ خود عبادت کرنے پر قادر نہ ہو۔ مالی عبادت میں تو بندہ خود بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اتنی طاقت ہے کہ خود بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن کسی کو نائب بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جن عبادات میں جسم اور مال دونوں کا تعلق ہے، جیسے حج ہے، تو جب تک خود کر سکے گا کسی کو نائب نہیں بنا سکتا، جب خود معذور ہو جائے، کر نہ سکے، انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اس میں نیابت ہوگی اور اس عمل کو دوسرا شخص کرے گا، اس کی طرف سے نیت کر کے۔ وہ کہا نے یہ ضابطہ لیا ہے۔ آپ ان ساری احادیث کو سامنے رکھیں اور فقہا کے ضابطے کو سامنے رکھیں، آپ ان کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے احادیث کے مجموعے سے کتنے صاف ستھرے اصول وہ امت کے لیے وضع کیے، اور پھر اصولوں میں سے جو احکامات ہیں امت کے لیے تو انہوں نے یہ کام کر دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بس۔ تو احادیث کے بعد میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ کسی فقہی کتاب کے ایک مسئلے کو لے کر اس کے مقابلے میں حدیث چسپاں کر کے اس کو دکھانا لوگوں کو، دیکھیں جی مسئلہ یوں بیان کیا جاتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 4-5 احادیث اور ہوں گی وہ چھپا دی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے دین کی خدمت کی، ان کے ماننے والوں کی تعداد، علم والوں میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا خیر کا کام لیا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم فقہا، محدثین، ان کے لیے تسلسل کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ ان کے واسطے سے علم ہم تک پہنچا ہے کہ وہ محنت کرتے رہے ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارے سے کوئی ان کو غرض نہیں تھی، کوئی عوض نہیں تھا۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کا کسی کے ساتھ نسب کا تعلق ہے یا کسی نے جا کر اس کی قبر میں پانی ڈالا ہے؟ کی دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے لیے انہوں نے دین کا کام کیا ہے کہ امت کو نفع ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔